السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ حضرات محترم، سورۃ النبأ 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے۔ انشاءاللہ اس پوری سورت پہ اختصار کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو دین سے اور خصوصاً دین کا جو سب سے بڑا سورس ہے، مصدر ہے، قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، چمے گوئیاں کر رہے ہیں، تنزیہ سوال کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، طنز کے طور پر۔ ایک ایک آیت میں بڑی بڑی حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ کوشش کروں گا جو اللہ نے جتنا مجھے یاد رہا وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور سورت کی ابتدا سوال سے ہو رہی ہے، اور یہ تقریباً اور بھی بہت سی زبانوں کے اندر ہے، جب وہ بات کی ابتدا کرتے ہیں تو سوال سے کرتے ہیں۔ عربی انداز خطابت میں بھی یہ چیز موجود ہے، تو بسا اوقات وہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے عما یتساءلون، یہ کس حقیقت کے متعلق ایک دوسرے سے طنزیہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، چمگوئیاں کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ عن النبأ العظیم، اچھا اس عظیم ترین خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں یہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ قرآن کریم جو آپ کو زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتاتا، وہ قرآن کریم جو آپ کو نماز کی تفصیل نہیں بتاتا، اور اس قدر مختصر حکم دے رکھا ہے کہ حدیث کے بغیر، آپ فرامین نبوت کے بغیر محض قرآن کو دیکھ کر ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ قرآن کریم جب عقیدے کے بیان میں آتا ہے تو اس قدر گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ نجات کا مدار اعمال پہ نہیں ہے، نجات کا دار و مدار حج پر نہیں ہے، نجات کا مدار زکوٰۃ دینے نہ دینے پہ نہیں ہے، نجات کا دار و مدار نماز پڑھنے نہ پڑھنے میں نہیں ہے، نجات کا دار و مدار عقیدے توحید پر ہے، عقیدے رسالت پر ہے، عقیدے ختم نبوت پر ہے، عقیدے آخرت پر ہے، یعنی نجات کا مدار نظریات پر ہے۔ اصل مدار، ایک بندے نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، پوری زندگی استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، پوری زندگی ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن نماز کا عقیدہ ہے، زکوٰۃ کا عقیدہ ہے، حج کا عقیدہ اس کا درست ہے، لیکن پڑھی نہیں، دی نہیں، حج کیا نہیں، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، چاہے بغیر سزا کے، چاہے سزا پانے کے بعد، یہ اللہ کی مرضی۔ لیکن ایک بندے کا عقیدہ خراب ہے، وہ نماز کو بطور عقیدت تسلیم ہی نہیں کرتا، زکوٰۃ کو بطور عقیدت تسلیم ہی نہیں کرتا، حج کو بطور عقیدہ تسلیم ہی نہیں کرتا، توحید کو کا عقیدہ تسلیم نہیں کرتا، ختم نبوت کا عقیدہ تسلیم نہیں کرتا، جزا اور سزا کے دن کا عقیدہ تسلیم نہیں کرتا، بھلے وہ اس نے 101 حج کیے ہوں،
5 نہیں 7 8 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار بھی ہو، چاش بھی پڑھتا ہو، ساری نمازیں پڑھتا ہو، اور اس کی آنکھ بھی خیانت سے پاک ہو، اس کی ساری دولت اس نے لوگوں پہ لٹائی ہوئی ہو، اس پر جہنم واجب ہے۔ جنت کی خوشبو بھی وہ سونگھ نہیں سکتا، اللہ کا دیدار بھی نہیں کر سکتا، اللہ پیار سے اس سے کبھی کلام بھی نہیں کریں گے، اللہ اس کی طرف محبت سے کبھی دیکھیں گے بھی نہیں۔ یہ ہے عقیدہ، یہی وجہ ہے قرآن کریم جب عقیدے کے بیان پہ آتا ہے زور پیدا کرتا ہے، اور یہی زور وہ اپنے سننے والوں سے چاہتا ہے، یہی زور اللہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں، یہی زور، حمیت، غیرت، شجاعت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول بھی اپنی امت سے چاہتے ہیں، اپنی امت سے چاہتے ہیں۔ بندے کو بیوی پہ غیرت نہیں آتی، بندے کو ماں پہ غیرت نہیں آتی، بندے کو اپنی بیٹی اور بہن پہ غیرت نہیں آتی، بندے کو ایک عام عورت پر بھی غیرت آتی، لیکن غیرت کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح عقیدے میں فرق ہے، اعمال میں فرق ہے، اس کے اندر غیرت کا بھی فرق ہے، زور اور جوش کا بھی فرق ہے۔ اللہ یہی بندے سے چاہتے ہیں کہ اللہ جس چیز پہ زور دینا چاہتے ہیں اسی زور کے ساتھ وہ بندے کے دل و دماغ میں اترے، رچے بسے، اور اسی زور سے اس کے دل سے آگے نکلے۔ ہمارے ہاں سارا زور اخلاقیات پر ہے، اخلاقیات کوئی چھوٹی چیز نہیں، انکار نہیں، لیکن سارا زور اخلاقیات پر ہے۔ اور جب بھی عقیدے کی بات ہے امت بنو امت بنو، اس سے بڑا فراڈیا اور اس سے بڑا حسین جملہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ٹکسال میں گر کیا کہتے بنا ہوا جملہ ہے، امت، اچھی بات ہے امت بنو، قرآن بھی بات کرتا ہے، لیکن امت کس پہ بنو یہ بھی بیان کرو۔ امت نظریے پہ بنتی ہے، امت نام ہی اس کا ہے کہ وہ ایک قدر مشترک پہ جمع ہوتی ہے، امت اس کا نام نہیں کہ مختلف الخیال ہو۔ ایک مولانا صاحب کی میں نے ایک کلپ سنی، وہ کہتے امت نام ہی اسے کہتے، غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، اللہ کرے میری یادداشت صحیح ہو، امت نام ہی اس کے مختلف خیالات ہوں۔ نہیں بھائی، امت نام اس کا ہے کہ اس کے درمیان ایک قدر مشترک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں نازل ہوئے، سب کی امتوں کو کہا گیا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ساری ایک ہی امت ہے۔ زمان مختلف، مکان مختلف، ٹائم سپیس مختلف، شریعتیں مختلف، اعمال مختلف، نماز مختلف، زکوٰۃ مختلف، اعمال کی دنیا سب سے مختلف، لیکن قدر مشترک توحید ایک، عقیدہ ایک، آخرت کا نظریہ ایک، بنیادی چیزیں ایک۔ بنیادی چیز ایک ہونے کی وجہ سے تمام انبیاء کی امتوں کو امت کہا گیا ہے، امت واحدہ، ایک امت۔ قرآن بھی امت بنو کی تعبیر، قرآن بھی اتحاد کی دعوت دیتا ہے، قرآن بھی امت بنو کی بات کرتا ہے، لیکن قرآن مفت کے ڈکوسلے قرآن کے پاس نہیں ہے۔ قرآن آپ کو نقطہ اتحاد بھی دیتا ہے، امت بننے کا مرکزی نقطہ قرآن خود فراہم کرتا ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم تمہارے اور تمہارے درمیان اتحاد قائم ہو جاتا ہے۔ آ جاؤ، کیا ہے وہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے۔ ایک کیا مطلب؟ حقیقت کے اعتبار سے ایک ہے، تم مانتے نہیں، تمہاری کتابوں میں ہے کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ، اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیار میں، اقتدار میں، اس کی حکومت میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے لوگ ایک دوسرے کو پروردگار کا رتبہ نہ دے دیں، رب کا رتبہ نہ دے دیں۔ آ جاؤ اس نقطے کی طرف۔ یہی وجہ ہے آپ جتنے بھی بڑے بڑے فرقے دیکھتے ہیں، اور اس امت محمدی کے علاوہ وہ لوگ جو حضور پہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ بات کرتے ہیں آسمانی کتابوں کی، آخرت کی، وہ ہم سے الگ ہیں، وہ اسی بنیاد پہ الگ ہیں کہ ان کا عقیدہ توحید الگ ہے، عقیدہ عبادت الگ ہے۔ امت بنو کے پیچھے ایک پورا نظریہ ہے، جہاں نظریے کی بات ہے تو اسی پردہ ڈالو، مٹی پاؤ، بات ہی نہ کرو، بالکل غلط۔ اور جہاں بات ہے کرنے کی، وہاں یہ کہا جائے اللہ نے کوئی جنت کا اچار پاؤنا ہے، وہ کہتا وہ کافر، یہ کہتا وہ کافر،
کیا خوبصورت باتیں ہوتی ہیں. ہر بندہ کہتا ہے جی مولوی ہو تو ایسا ہو جو کسی کا دل نہ دکھا ہے، دل آزاری نہ کرے. انبیاء سے بڑے داعی اللہ نے کائنات میں پیدا نہیں کیے، اور انبیاء جب آتے تھے تو لوگوں کا دل دکھتا تھا تو پتھر مارتے تھے، لوگوں کا دل دکھا تو ہجرت پہ مجبور کیا، لوگوں کا دل دکھا تو طائف میں محمد الرسول اللہ لہو لہان ہوئے، لوگوں کا دل دکھا تو آپ غار ثور کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، لوگوں کا دل دکھا تو لوگوں نے آپ کو زہر دیا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور جب آپ چھپتے چھپاتے ہجرت پہ گئے لوگوں کا دل دکھا تو آپ کے زندہ یا فوت ہونے کی شکل میں پکڑنے پر انعامات مقرر کیے. آپ آسان سمجھتے ہیں. دین محض میٹھی میٹھی باتوں کا نام نہیں، دین محض اخلاقیات کا نام نہیں، دین محض معاملات کا نام نہیں، دین محض کسی کو روٹی کھلانے کا نام نہیں. دین سب سے پہلے نظریے کی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے جب نظریے کی بات آتی ہے قرآن کو جوش چڑھتا ہے، قرآن میں زور پیدا ہوتا ہے. قرآن یہی جوش، یہی زور، یہی غیرت اور حمیت اپنے سننے والوں پڑھنے والوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ یہی بات سیدھے سادے طریقے سے کر سکتے تھے، یہ لوگ قیامت کا طنز کر رہے ہیں. یہ آخری چھوٹی صورتیں ساری مکی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں مکی صورتیں ہیں، لیکن ایسا زور اس کے اندر ہے. ہم یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے طنزیہ سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، بظاہر یہ جملہ خبریہ ہے، حقیقت میں یہ بھی سوالیہ ہے، انشائیہ. اچھا اس عظیم ترین واقعے کے بارے میں یہ طنزیہ طور پر ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں. نبا خود عظیم ترین خبر کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ عظیم نے مزید اس کے اندر عظمت پیدا کر دی، بڑائی پیدا کر دی. نبا چھوٹی خبر کو نہیں کہتے، نبا کہتے ہی بڑی خبر کو، اس لیے اس خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں جو بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر عظیم کے لفظ نے اس کے اندر اور عظمت پیدا کر دی. انشاءاللہ ہمارے جو یہاں ہمارے ٹرسٹ کی جگہ ہم نے لی ہوئی ہے آپ کے بالکل قریب اسٹیٹ بینک کے ساتھ، یہ ایچ کریم بخش سے آگے آ جائیں ہائی کورٹ کی طرف، ہماری یہاں ٹرسٹ کی ہے. آج کل رینوویشن ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم یہاں میں نے پکا ارادہ کر لیا، پہلے میں ڈھاواں ڈھول تھا، عربی کی کلاس میں ضرور رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، آپ قرآن سے جڑیں، آپ کو خود پتہ چلے براہ راست قرآن آپ سے کس طرح مخاطب ہوتا ہے، آپ کا ایمان بڑھے. اللہ توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم پہ من و سلوہ نہیں اترتا. اچھا اس کے لیے بھی اخراجات ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر فرض ہے. یہ جزاک اللہ ماشاء اللہ کی رٹ میں کبھی نہیں لگاؤں گا، اتنے بڑے عظیم ترین الفاظ ہیں. ماں نے انڈا دیا جزاک اللہ ماشاء اللہ، وہ بوڑھے ہو جاتا ہے بندہ، مسجد مکمل ہی نہیں ہوتی. اس کے سارے 7 پشتوں کو مولوی صاحب جنت میں پہنچا کے واپس آتے ہیں. ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم کہیں گے آپ پہ فرض ہے، نہیں آپ سے پوچھو گی. ہم اپنا فرض ادا کر کے انشاءاللہ اس دنیا سے جائیں. صرف ماشاءاللہ سے بات نہیں بنتی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کی واہ اور آہ نے ہمیں مار دیا. خطاب کرتے ہیں کہتے واہ شاہ جی واہ شاہ جی. وہی خطاب کے بعد عطا اللہ شاہ بخاری جیل پہنچ جاتا، کہتے آہ شاہ جی آہ شاہ جی. یہ واہ اور آہ نے مار کے رکھ دیا. بس آپ لوگ صرف واہ اور آہ نہ کریں، کام کریں. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اتنی عظیم ترین خبر کے بارے میں یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے. طنز تو کر رہے ہیں، اب قرآن ان پر جوابی طنز کر رہا ہے، جوابی کاروائی کر رہا ہے قرآن. کہ اچھا محمد الرسول اللہ خبر دے رہے ہیں ایک دن تم مرو گے، مرنے کے بعد اٹھو گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قوت تمیز عطا کی تھی، قوت عقل عطا کی تھی، قوت شعور عطا کی تھی، ان تمام قوتوں کے بارے میں تم سے حساب ہوگا. تمہاری پوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑے گی، اس پہ گوشت پوست اسی طرح واپس آئے گا، روح واپس آئے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جسم اور روح کو دوبارہ ملا دیا جائے گا. روح تو اس وقت عالم برزخ میں پڑی ہوئی ہے، جسم یہاں پڑا ہوا ہے. جب قیامت آئے گی اللہ عالم برزخ سے روح کو بھیج دیں گے. جسم جس شکل میں چاہے، وہ لوہے کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جسم اسی صورت میں واپس آئے گا. روح اور جسم سے تعلق ہوگا، بندہ اٹھ کھڑا ہوگا. وہ اسی پر طنز کیا کرتے تھے. او دیکھو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کے اندر جان ڈالے. وما یہلکنا الا الدہر نموت ونحیا، ہم اسی دنیا میں جیتے مرتے ہیں، ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا. یہ تو زمانہ، یہ گردش زمانہ سے ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، دوبارہ کہاں اٹھیں.
وہ بڑی بڑی عقلیں تھیں، چھوٹی عقلیں نہیں تھیں. یہ یاد رکھیے، ہر زمانے کے اندر سائنس فیشن رہی ہے. ہر زمانے کے اندر سائنس نے اپنی خدائی قائم کرنے کی کوشش کی ہے. سائنس نے نہیں، سائنس کے ماننے والوں نے. یہ نہیں کہ سائنس آج کل نہیں تھی. اہرام میں جو مصر ہیں آج تک سائنس حیران ہے کہ بنے کیسے ہیں. آپ ہمارے ناردرن ایریا، شمالی علاقہ جات کی طرف چلے جائیں، ایسے دور دراز علاقوں کے اندر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، بندہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے یہ بنائے کیسے ہیں. آج بھی سیاح جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. سائنس حیران ہو جاتی ہے. یہ سائنس آج کا کام نہیں، سائنس شروع سے ہے. ہر دور میں سائنس اپنے دور کے حوالے سے ترقی یافتہ رہی ہے. اس دور میں بھی سائنس اپنی ترقی پر تھی جو دور تھا. یہ بکرات سکرات آج کے تو نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ان کی سائنس، ان کی عقل اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اس لیے وہ طنز کرتے تھے. ایسے ہی جیسے آپ کسی لڈن جعفری وغیرہ کو آپ جب کسی کلپ میں دیکھتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں نا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. وہ تو اونٹ پٹانگ مارتا ہے. تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام حقیقت بیان کرتے تھے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے تھے، طنز کرتے تھے. دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اور ان طنز کے بارے میں قرآن میں مختلف آیات ہیں، ہم موقع نہیں بیان کرنے کا، میں آگے چلتا ہوں. تو اللہ کو زور آ رہا ہے، جوش آ رہا ہے. دو سوالیے جملے قائم کر کے اللہ میرے اور آپ کے اندر دین کے بارے میں بھی، نبی کی رسالت کے ناموس کے بارے میں بھی حمیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اور جو طنز کر رہے ہیں، اور طنز میں بھی تم ایک نہیں ہو، تمہارے اپنے اندر اختلاف ہے قیامت کے بارے میں. کوئی کہتا ہے روحانی ہوگی، سمجھ آئی بات؟ کوئی شک میں پڑا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یقیناً نہیں آئے گی. آج بھی آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، کہتے ہیں نئے جنم میں کیا بننا پسند کریں گے. وہ کہتے ہیں برے کام کرو گے تو برے جانور کی صورت میں آپ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. کسی نہ کسی صورت میں عقیدہ آخرت قوموں میں موجود ہے. کیوں؟ یہ عقل کا تقاضا ہے. عقل کہتی ہے جو اچھا کام کرے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملے، جو برا کام کرے مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہو. عقل سے مجبور ہو کر لوگوں نے عقیدے گڑھ رکھے ہیں. جب وہ قرآن کی رہنمائی سے محروم ہوتے تو کہتے ہیں نئے جنم میں آپ کیا بننا پسند کریں گے. یہی ان کا ہندوانہ صحافت کا سوال آپ کے اس پاکستانی صحافت میں بھی موجود ہے. لڑکپن میں پڑھا کرتا تھا، آج کل تو موقع ہی نہیں ملتا. باقاعدہ صحافی سوال کرتے تھے نئے جنم میں آپ کیا بننا پسند کریں گے. جس سے سوال ہوتا تھا باقاعدہ آگے سے جواب دیتا تھا میں جنم میں یہ میں بننا پسند کروں گا. چرخے پتہ چلے گا نئے جنم تو تیری مرضی کے نہ پہلا جنم تیری مرضی کے مطابق تھا، نہ نیا جنم تیری مرضی کے مطابق ہوگا. وہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. اور نیا جنم یہاں نہیں ہوگا، وہاں ہوگا. یہاں سے اٹھائے جائیں گے، حساب کی طرف دوڑ لگا دی جائے گی. لا الہ الا اللہ. کہ تمہارا اپنا عقیدہ ایک نہیں، تمہارا اپنا نظریہ ایک نہیں، اور تم مسلمانوں سے اختلاف کر رہے ہو، نبی سے اختلاف کر رہے ہو. کلا، تمہارا یہ طنزیہ انداز محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے. اور تمہارے جو نظریات ہیں قیامت کے بارے میں یہ غلط ہیں. کلا، لا نہیں کہا، کلا کا ہے. کلا کے اندر جو زور ہے وہ 10 لا بھی اکٹھے ہو جائیں تو کلا والا زور پیدا نہیں ہوتا. سیعلمون، ان قریب تم جان لو گے. پھر کہا ثم کلا سیعلمون، پھر سنو ان قریب تم جان کے رہو گے. یہ بھی 2 سوالات ہیں. یہ نہیں کہ آپ خالی تکرار پڑھ کے آگے چلے جائیں. وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ تکرار پیدا کر کے زور پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ زور اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دل میں اترا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ورنہ اتنا کافی تھا کلا سیعلمون. لا نہیں، جو تم بات کر رہے ہو غلط ہے، آگے چلیں. وہ قرآن جو زکوٰۃ اور نماز اور حج کی تفصیلیں نہیں بتاتا، وہ کتنا زور پہ زور لگا رہا ہے. 2 استفہامیہ جملے اور یہاں 2 دفعہ تکرار. کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. ہرگز نہیں، تمہارا نظریہ غلط، تمہارا انداز غلط، تمہاری طنزیہ گفتگو غلط. ان قریب تم جان لو گے. ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. یہ زور ہے، اور یہی زور اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں بندے کے دل میں کہ اس کے اندر غیرت اور حمیت بیدار ہو جائے. آج مجھے میری ماں کے بارے میں غیرت آتی ہے، لیکن امت کے ماں اماں عائشہ کے بارے میں غیرت نہیں آتی. آج مجھے اپنے یاروں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں غیرت آتی ہے، لیکن
جو محمد رسول اللہ کے یار ہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا اور اسلام کی عملی تصویر بنے، ان کے بارے میں میرے اور آپ کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوتی؟ اپنے نام نہاد قائدین کے بارے میں غیرت پیدا ہوتی ہے، اور جب تنقید کی بات آئے، چونکہ میرے لیڈر نے فلاں صحابی پر تنقید کی تھی تو میں اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے حضور کے صحابہ پر تنقید پہ اتر آتا ہوں۔ آج سب سے مظلوم ترین صحابی حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، جن پر سنی بھی اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ کیوں دراز کرتے ہیں؟ چونکہ ان کے لیڈر نے زبان دراز کی تھی۔ ان کے لیڈر کا مسئلہ ان کے ساتھ، لیکن میرے اور آپ کا مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ نہ آپ نے میں نے اپنی لیڈر کی قبر میں جانا، نہ اس نے ہماری قبر میں آنا، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ چاہیں گے اسی منبر سے اللہ نے مجھے توفیق دی، حضور کے مظلوم صحابہ کے بارے میں یہاں سے بات کروں گا، اور اپنی بات نہیں کروں گا بلکہ حضور کے اپنے ارشادات کو سامنے رکھوں گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضور ہر دور میں مظلوم رہے، حضور کے صحابہ بھی ہر دور میں مظلوم رہے۔ لا الہ الا اللہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اسلام نیلامگر کے سوالات کا نام نہیں ہے۔ آپ نے سوال سن لیا، جواب سن لیا، آپ نے اپنی معلومات میں اضافہ کر لیا، نہیں، آپ نے سن لیا، اس کی غیرت دل میں اتاریں، اس کا نام اسلام ہے۔ اس کی حمیت، اس کی سمجھ، اس کا فہم دل میں اتاریں، اس کا نام اسلام ہے۔ پھر اپنے اندر اتنا جذبہ بیدار کریں، اس جذبے کو آگے اگلے دنوں میں اتار کے رہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ نہیں آپ نے اچھی طرح سمجھ بھی لیا، کافی نہیں ہے، غیرت پیدا کر لیں پھر بھی کافی نہیں ہے، غیرت کو آگے منتقل بھی کرنا ہے، اپنی اولاد میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے دوستوں میں۔ میں اپنے وفادار دوست کے بارے میں کسی کے سامنے کوئی اس کی واقعی برائی بھی بیان کرے، کمزوری بیان کرے جو میرے دوست کے اندر ہے، جو میرے محسن کے اندر ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں محمد رسول اللہ کے یاروں کے بارے میں کیوں برداشت کروں؟ محمد رسول اللہ خود تو بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، غلط بات کرنے سے۔ لیکن یہ غیرت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بندے کے اندر۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام کو نیلامگر کے سوالات نہ سمجھیں کہ کوئی مولوی صاحب اچھی تقریر کرتا ہے، معلوماتی تقریر کرتا ہے، آپ وقت پہ تشریف لے آتے ہیں اور سنتے ہیں اور تعریف کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب بھی ہوش کا ٹھکانہ نہیں رہتا، بڑا خوش ہوتا ہے میری تقریر، بڑے لوگ سنتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے واہ واہ ہوتے ہیں۔ نہ 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 نہ، کوئی بھی چیز نہیں۔ جب تک آپ کے دل و دماغ میں حمیت، غیرت نہیں اترتی، مولوی صاحب کے بیان کا بھی فائدہ نہیں اور آپ کے بیان سننے کا بھی فائدہ نہیں۔ ہاں اجر اللہ نے دینا ہی دینا ہے، وہ جس کے پاس اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ داعی کو اجر ضرور دے گا۔ لیکن طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ محض سن کے نیلامگر کے جیسے نیلامگر کو سنا، آپ کو سوالات کا پتہ، جوابات کا پتہ نہیں تھا، 1 گھنٹے کا نیلامگر سن کے آپ کو چند سوالات کے جوابات کا پتہ چلا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو گیا، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے یا آپ نے چینل بدل دیا، غلط بات ہے۔ نہ، آپ یہاں سنیں نا، غیرت پیدا کریں، حمیت پیدا کریں۔ میرے سامنے کوئی میری ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ میرے سامنے میری ماں بہن کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو پھر میرے سامنے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میرے دین کی پر پھپتیاں کسے۔ میری پرسنالٹی، میری شخصیت ایسی ہونی چاہیے، اگلا دل کا جتنا بھی کالا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے دین کے بارے میں بات کرنے کی جرت نہ رکھے۔ اسے اتنا پتا ہو میں اس بندے کو ماں کی گالی تو دوں گا، برداشت کر جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ کے دین پہ بات کروں، ان کے یاروں پہ بات کروں، یہ بندہ برداشت نہیں کرے گا، اس پر روک پڑنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں بس آپ ہٹے کٹے ہوں وہ بہتر ہے، بیمار نہ ہو، ہر لحاظ سے قوی، دین کے لحاظ سے بھی قوی، غیرت کے لحاظ سے بھی قوی۔ اگلا آپ کے سامنے بیٹھا ہو، چاہے اس کا دل سیاہ کالا کھٹمل ہو وہ، لیکن اس کی جرت نہ ہو کہ وہ آپ کے دین کے بارے میں بات کر سکے۔ اتنی غیرت ہونی چاہیے، اور اسلام اور قرآن میرے اور آپ کے اندر یہی غیرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی غیرت کو پیدا کرنے کے لیے قرآن نے یہی اسلوب اپنایا ہے۔ کاش یہ اسلوب مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ قوم، اس قوم نے نہ اپنے دین سے وفا کی، نہ اپنی زبان سے وفا کی۔ دین تو بہت دور کی بات ہے، 70 سال ہو گئے، وہ تو مندر آباد بن رہے گا، اسلام آباد میں مندر آباد ہو رہا ہے، لیکن اس قوم نے وفا دین سے بھی نہیں کی، اپنی زبان سے بھی نہیں کی۔ یہ گونگی قوم ہے۔ اس قوم کا حکمران بھی کھڑا ہوتا ہے تو انگریزی زبان میں بات کرنا افضل سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں تب پڑھا لکھا معلوم ہوں گا، اور جن کو انگریزی آتی وہ بھی کھڑے ہو کے اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، کوئی انگریزی بولتا ہے تو جواب بھی نہیں دیتے،
ان کا ترجمان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہماری قوم کا بندہ حکمران باہر جاتا ہے, اپنا لباس پہننے کے بجائے ان کے لباس میں ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. زندہ قومیں ان کا لباس دھوتی بھی ہونا, وہ دھوتی پہن کے بھی بادشاہ کھڑا ہوتا ہے. دیکھا ہے آپ نے, دھوتی پہنے بادشاہ کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا لباس ہے. زندہ قوموں کو اپنے لباس پہ بھی غیرت آتی ہے, اپنی زبان پہ بھی غیرت آتی ہے, لیکن یہ اللہ کی مار اور سزا میرے اوپر. پاکستان اسلام کے نام پہ لیا اور اسلام کے ساتھ یہاں اسلام کو تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اللہ نے ہمارے اندر سے غیرت ہی ختم کر دی. چلتے ہیں, بہت وقت ہو گیا آگے, یہ تو چند آیات پہ ہی ساری بات ہو گئی, میں آگے بھی چلتا ہوں. الم نجعل الارض مہادا, ارے ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. سارے سوالیہ انداز ہیں. ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا, اسی فرش پہ ہم دوڑتے, کھاتے, اٹھتے, بیٹھتے, چلتے پھرتے. آج سائنس کہتی زمین گردش میں ہے, اس گردش کے باوجود بھی زمین پہ قرار ہے. یہ اللہ ہی کا کمال ہے. اس گردش کے باوجود ہمیں چکر نہیں آتے. الم نجعل الارض مہادا, کیا میں نے تمہاری زمین کو بچھونا نہیں بنایا. والجبال اوتادا, کیا میں نے پہاڑوں کو زمینوں کے لیے میخیں نہیں بنایا کہ میں نے میخوں کی طرح پہاڑوں کو زمین پہ گاڑ دیا, اب زمین ہچکولے نہیں کھاتی. وخلقناکم ازواجا, کیا یہ واقع نہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا تاکہ تمہاری نسل بھی چلے, تمہارا وقت بھی گزرے. اولاد ہو تو بندہ تگدوں میں لگ جاتا ہے. وجعلنا نومکم سباتا, کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا. کام کر کے تھکا ہوتا ہے بندہ, ذرا دیر کے لیے لیٹ جائے تھکان کافور ہو جاتی ہے. اور جن کو نیند نہیں آتی ان سے جا کے پوچھیں, گولیوں پہ گولیاں. جو گولیاں کھاتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے استغفار کی تسبیح شروع کر دیں. تسبیح پہ نظر نہ رکھیں, استغفار پہ نظر رکھیں. انشاءاللہ تسبیح مکمل ہوگی نہیں, آپ اگلے جہاں میں ٹر جائیں گے, نیند میں ٹر جائیں گے اور کہیں نہیں. ہاں لا الہ الا اللہ, یہ ذرا یہ تو کام کر کے دیکھیں آپ. کیوں شیطان ذکر برداشت نہیں کرتا؟ یہ سب سے بڑی ٹیبلٹ ہے تسبیح. وجعلنا اللیل لباسا, ارے ہم نے, کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے رات کو لباس بنا دیا ہے, پردہ پوش بنا دیا. وہ کام جائز کام بھی بعض جو بندہ دن میں نہیں کر سکتا, رات میں آسانی ہوتی ہے. آپ کے گھر میں اولاد ہے, آپ کے اپنے تقاضے اللہ تعالیٰ نے جسمانی رکھے ہیں, اب آرام سے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں. عنوان سونا ہے, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. یہ لباس نہیں ہے. وجعلنا اللیل لباسا. اور یہی کام آپ کے بچے گھر پہ ہوں, آپ کنڈی لگا دیں, بچے کیا سوچیں گے؟ کم از کم لباس کے اتنا ہی مفہوم سمجھ لیں. وجعلنا اللیل لباسا, ورنہ تو اور بھی بہت کچھ. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, ارے ہم نے دین کو ذریعے معاش کا وقت بنا دیا ہے, ظرف زمان ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے دین کو معاش کا وقت بنایا, روزی روٹی لینے کا وقت بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا, ارے کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط ترین آسمان کھڑے کر دیے, ان میں کوئی رخنا نہیں. اانتم اشد خلقا ام السماء, ارے تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو بنانا؟ اللہ کے لیے تو برابر ہے. اللہ صرف مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں, تم خود بتاؤ. تو تمہیں تسلیم آسمان اللہ نے بنایا, اور آسمان کا بنانا انسان بنانے سے زیادہ مشکل ہے بظاہر. تو جو آسمان بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا. رفع سمکہا, اس کی چھت اسی نے بلند کی. فسواہا, اور برابر بھی اس نے اتنا کمال کا بنا دیا کہ آسمانی نظام میں تم ایک رخنا نہیں دکھا سکتے. واغطش لیلہا, اس نے اس کائنات کی رات کو ڈھانک دیا. واخرج ضحاہا, اس کائنات کے کیا کہتے ہیں دن کو روشن اور ظاہر کر دیا. والارض بعد ذلك دحاہا, اس کے بعد زمین کو کھینچ کے برابر کر دیا. زمین بنی پہلے, اس کو کھینچ کے بچھا دیا اس کو. والارض بعد ذلك دحاہا اخرج منها ماءها, اسی زمین سے اس کا پانی نکالا. ومرعاها, اسی زمین سے اس کا چارہ نکالا. والجبال ارساها, اور کیا کہتے مضبوط پہاڑ کھڑے کر دیے. کیوں یہ سارا نظام؟ کیوں؟ متاعا لکم ولانعامکم, یہ سارا نظام تمہیں روزی دینے کے لیے, صرف تمہیں نہیں تمہارے جانوروں کو بھی چارہ دینے کے لیے ہم نے قائم کر دیا.
لیکن ہم پھر تم سے حساب نہیں لیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی اس دن پھر انسان جو اس نے کچھ کیا ہے سب اس کو یاد آ جائے گا. وبرزت الجحیم لمن یرا اور دیکھنے والے کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. یہ تو میں نے سورہ نازعات کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کر دیا. سورہ نبا پہ ہی رہتا ہوں. لا الہ الا اللہ الم وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. ارے کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے اس آسمانی نظام میں ایک چمکتا دمکتا روشن چراغ سورج کی شکل میں رکھ دیا, پھر اس کو اس فاصلے پر رکھا ہے کہ تم جل کر خاک نہ ہو جاؤ. اس فاصلے پر رکھا ہے, اتنا دور نہیں رکھا کہ ٹھنڈ سے مر جاؤ, اتنا قریب نہیں رکھا کہ جل کر خاکستر ہو جاؤ. ایک خاص فاصلے سے رکھا ہے, گرمی بھی آتی رہے سردی بھی آتی رہے نظام چلتا رہا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور پانی سے لدے ہوئے بادلوں سے ہم تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل کرتے ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا اسی پانی سے ہم تمہارے لیے اناج اگاتے ہیں, غلے اگاتے ہیں. وَنَبَاتًا سبزیاں ترکاریاں نباتات اگاتے ہیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا گنے باغات اسی پانی سے اگاتے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا لیکن یہ کام ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. ہمیشہ نباتات اگتی رہیں اور تم مرتے رہو جیتے رہو, یہ کائنات اسی طرح چلتی رہے اور اس کو بقا ہے فنا نہیں. نا 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 ان یوم الفصل کان میقاتا فیصلے کا دن کا وقت, فیصلے کا جو دن ہے اس کا وقت مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور سور پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا پھر تم گروہ در گروہ فوج در فوج ہماری طرف آؤ گے. وفتحت السماء اس پورے آسمانی نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا اور اس کے اتنے سوراخ ہو جائیں گے دروازے ہی دروازے ہوں گے. وسیرت الجبال یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط ترین ہیں, آپ یہ معدنیات والوں سے پوچھیں اور یہ ان ٹھیکیداروں سے پوچھیں جنہوں نے جا کے پہاڑ ٹھیکوں پہ لیے ہوتے ہیں, کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں اور ماربل پہ ماربل نکالتے جاتے ہیں, پہاڑ ادھر ہی کھڑا نظر آتا ہے. سمجھ آئی, بندہ حیران ہو جاتا ہے. دہائیاں گزر جاتی ہیں ماربل نکل رہا ہے, لگتا ہے اس کو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں, یہ تو 30 سال پہلے بھی اسی طرح ہی تھا. اتنا ذخیرہ اللہ نے رکھا. ان پہاڑوں کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ وسیرت الجبال چلا دیے جائیں گے. یہ اللہ ان کو جڑ سے اکھیڑ کے ریزہ کر کے فضا میں بکھیر دیں گے. یہ ریت کی ذرات کی طرف فضا میں چلیں گے اور نیچے پوری زمین چٹیل میدان, کوئی بل کوئی سلوٹ نہیں رہے گا, بالکل صاف. اوپر بھی سراب نیچے بھی سراب ہی نظر آئے گا. بندہ دیکھے گا پانی پانی, وہ پانی نہیں, وہ پہاڑ ٹوٹ کے بکھر کے ریزہ ہو کے اڑ رہے ہوں گے, وہ سراب نظر آئے گا زمین میں بھی فضا میں بھی. ان جہنم کانت مرصادا لوگوں یاد رکھو جہنم تاک میں بیٹھی ہوئی ہے, گاٹھ لگائے ہوئے جہنم. کانت مرصادا للطاغین مآبا سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم. اس آیت پہ مجھے بات یاد آ گئی جو 2 سال پہلے, وہ ایک ویڈیو کلپ بھی موجود ہے. کراچی میں جب یہ حقوق نسواں کا دن منایا گیا تو ایک بڈھے بابا جی سے پوچھا گیا, ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمایا اگر زندگی ہو تو, اور اللہ تعالیٰ نیک زندگی دے, صحت والی دے, عمل والی دے. اس نے کہا یہ نکاح تو سازش ہے, نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی یہ جہنم. للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا اس میں جانے والے ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھیں گے. یہ نہیں کہا ٹھنڈک نہیں, کہا ٹھنڈک کو چکھیں گے نہیں. ٹھنڈک کا بھی اپنا مزہ ہے, اور کسی مشروب کو چکھ نہیں سکیں گے. الا حمیما وغساقا ہاں پیاس لگے گی کھولتا ہوا پانی دے دیا جائے گا, بہتی ہوئی پیپ دے دی جائے گی. وغساقا غساق شدید ترین سردی کو بھی کہتے ہیں, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. جزاء وفاقا بھرپور بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے. کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا یہ لوگ حساب کتاب کے دن پر دنیا میں یقین نہیں رکھتے تھے, اس کی امید نہیں رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا اور ہماری آیات کو
جو ان حقائق پر دلیل تھیں جھٹلاتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ان کی ایک ایک چیز کو گن کے لکھ رکھا. اللہ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے اس حساب کتاب کی عظمت کہ اللہ نے لکھ کے بھی رکھا ہے. لکھنے پہ فرشتے لگا دیے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، جب یہ جہنم میں ہوں گے اللہ کہیں گے چکھو میرے اس عذاب کو، اب کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے. علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یہ سب سے غضبناک ترین آیت ہے قرآن کریم کی. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کوئی چیز زیادہ نہیں ہوگی سوائے عذاب کے. یہ نہیں کہ ایک ہی عذاب ایک ہی سلسلے میں، وہ بڑھتے ہی چلا جائے گا، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. ان للمتقین مفازا، قرآن کریم کی یہ عادت ہے جب وہ جہنم کا ڈراوا دل میں ڈالتا ہے نا تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والوں کو حوصلہ بھی دیتا ہے. یہ اب حوصلہ ہے. ان للمتقین مفازا، ارے اہل تقوی کے لیے تو وہاں کامیابی ہی کامیابیاں. چھوٹی موٹی بشری خطاؤں کو تو اللہ درگزر کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری بڑی خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے. مفازا، حدائق، کامیابی کیسی ہوگی؟ یہ کامیابی جن چیزوں پر مشتمل ہوگی ان کا ذرا ذکر ہے. عربی گرامر کے ایک اصول ہے، اور میں نے کچھ تھوڑی سی انگلش گرامر کا جو میرا محدود سا مطالعہ ہے اس پہ میں دیکھتا ہوں تو میرا حسن ظن ہے کہ انگلش گرامر نے عربی گرامر سے کافی چیزیں لی ہوئی ہیں نئی انگلش کے اندر. یہ مفازا حدائق کہتے ہیں، یہ بدل ہے، مبدل بدل ہوتا ہے. اور جب دو لفظ ہوتے ہیں ایک جو بعد میں آتا ہے وہ زیادہ مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سمجھانے کا میرے پاس ڈھنگ نہیں، میں آپ کو کیا سمجھاؤں. یہ بدل اشتمال ہے. بدل اشتمال کہتے ہیں ایک چیز دوسرے چیز پہ مشتمل ہوتی ہے. ایک چیز بعد میں آ رہی ہوتی ہے اور ایک پہلے. جو پہلے ہوتا ہے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کو بدل کہتے ہیں. کبھی بدل مبدل منہ پہ مشتمل ہوتا ہے، کبھی مبدل منہ بدل پہ مشتمل ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں عربی میں سلیب زید ثوب، زید چھینا گیا. بھائی زید تو نہیں چھینا گیا، اس کے کپڑے چھینے گئے. ثوب بعد میں آ رہا ہے. اب یہ ثوب زید پر مشتمل ہے، یعنی بدل مبدل پر مشتمل ہے. کبھی مبدل منہ بدل پر مشتمل، یعنی کبھی پہلا دوسرے پر مشتمل ہوتا ہے، کبھی دوسرا پہلے پر مشتمل ہوتا ہے. تو سلیب زید ثوب میں ثوب جو بدل ہے وہ پہلے زید جو مبدل منہ اس پر مشتمل ہے، اور کبھی پہلا دوسرے پر مشتمل ہوتا ہے. جیسے یہاں ہے ان للمتقین مفازا، اہل تقوی کے لیے کامیابی ہے. بھائی کامیابی کس پہ مشتمل ہے؟ کامیابیوں میں سے چند کامیابیوں کو بطور جھلک پیش کیا گیا. کیا کامیابی اس پر مشتمل ہے؟ یا مبدل منہ پہلا دوسرے پر مشتمل ہے، بدل پر مشتمل ہے. کامیابی کیا ہے؟ حدائق. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے چھوٹے سے جملوں میں بڑی بڑی حقیقتیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو عربی میں فصاحت رکھی ہے نا وہ کائنات کے کسی زبان میں رکھی ہی نہیں ہے. ان للمتقین مفازا، اہل تقوی کے لیے کامیابی. ارے بھائی کامیابی کیا؟ حدائق. کامیابی میں سے چند کامیابیوں کا ذکر ہے جن پر کامیابی مشتمل ہے. باغات ہوں گے، وَأَعْنَابًا، ان للمتقین مفازا حدائق وَأَعْنَابًا، انگور کے باغات. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ہم سن ہم عمر بیویاں، آپس میں بھی ہم سن، اپنے شوہروں کی بھی ہم سن. اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کی فطرت کا پورا خیال رکھا ہے. بس بندہ اپنی فطرت سے یہاں بغاوت نہ کرے، وہاں سب کچھ ہے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، ارے لبا لب بھرے ہوئے پیالے ہوں گے، چھلکتے جام ہوں گے، شراباً طہورا کے. اللہ تعالیٰ نے ساری تمنائیں پوری کرنی میری اور آپ کی انشاءاللہ. شراباً طہورا ہوگی. یہاں کی شراب نہیں، میاں بیوی کا فرق، بیوی اور ماں کا فرق ختم ہو جائے. لا الہ الا اللہ. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنتی جہنم میں وہ شراب پی کے لغو باتیں نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. عرب اتنے غیرت مند تھے کہ وہ شراب کی محفل میں بھی جب بیٹھ کے شراب پیتے تھے اور جب نشے میں دھت ہوتے تھے نا، اس موقع پر بھی شراب میں جو اول فول کوئی بکتا تھا، کسی کی عزت و ناموس پہ حملہ کرتا تھا، اس پر بھی ان کی دشمنیاں چل جاتی تھیں. تو اللہ اس فطرت کا خیال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں شراباً طہورا جنت میں ملے گی. وہ شراب ایسی نہیں ہوگی بندہ نشے میں آ کر اول فول بکنا شروع کر دے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک، یہ تمہارے پروردگار کا بدلہ ہوگا. ارے بدلہ کیا ہوگا؟ عطا ہوگی. اور عطا بھی کیسی ہوگی؟ اندھا دھن نہیں ہوگی،
حساب کے ساتھ ہوگی، عطاء حسابا۔ یہاں 3 لفظوں کا ذکر ہے، وقت کا میں 2-3 منٹ میں نے بات ختم کرنی ہے۔ جزاء، عطاء، حسابا، 3 لفظ 3 حقیقتیں رکھتی ہیں۔ جزاء، ارے یہ بدلہ ہوگا، بدلہ کس چیز کا؟ نیک اعمال کا۔ تو اشارہ کیا کر دیا؟ مزدور کو زیادہ مزدوری کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے اس کو اور زیادہ اجرت ملے، لیکن اللہ کی اجرت ملنے پہ بندے کو اپنی مزدوری پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا، جو ملے گا وہ صرف عطا ہوگی اس کی، عطا، کیونکہ اس کو بدلہ تو اللہ نے بطور احسان کہا ہے، ورنہ مزدوری میں ہم کیسے جنت لے سکتے ہیں؟ مزدوری میں اس وقت پاکستان کے اندر آپ ایک مطلب پلاٹ نہیں لے سکتے بھائی، جنت لینے کے لیے بیٹھ گئے آپ۔ مزدوری ہو تو یہ سانس جو اوپر نیچے ہوتا ہے اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم جنت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو یہاں بھی بدل مبدل من ہوا ہے، اور بدل مقصود ہوا کرتا ہے، جزاء عطاء۔ یہ جزا کیا ہے؟ وہ تو آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزا کیا، چلو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز، آنر دے دیا، میرے رب، میرے بندے، یہ تیرے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ حقیقت میں بدلہ نہیں، عطا ہے، عطاء جزاء من ربک عطاء۔ وہ عطا بھی کیسی ہوگی؟ حساب کے ساتھ۔ آپ تو کہیں گے جنت کی نعمتیں بے حساب ملتی، ہاں جی ہر ایک کو بے حساب ملتی ہیں، لیکن آپس میں حساب ہوتا ہے، آپس کا حساب ہے۔ ایک صرف نماز روزہ پڑھ کے کسی اور چیز میں وہ آیا ہی نہیں، دین کے لیے قربانی نہیں دی، اس کو بھی بڑا اس کے حساب سے بے حساب ملے گا، لیکن ایک نے دین کے لیے اپنی ناموس قربان کی، اپنی جان قربان کی، اپنا وقت قربان کیا، اور آگے بڑھتے ہی بڑھتا چلا گیا، اللہ اس کو بھی اندھادھند دیں گے، لیکن جو آپس میں، جو متقیوں کا آپس میں جو رتبہ ہوگا اس کا حساب پورا رکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے چھوٹی قربانی دی، جس نے بڑی قربانی دی، اور جنت میں ان کو برابر کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا کچھ ایکسیپشنل کیس ضرور ہے، موقع نہیں بات کرنے کا۔ والدین بہت اوپر ہیں، ان کے بچے نیچے ہیں، اللہ والدین کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو اٹھا کے اوپر لے جائیں گے۔ یا کسی کا بیٹا بہت نیک ہے، اوپر چلا گیا، باپ بہت چھوٹا نیک انسان تھا، وہ جنت کے نچلے درجوں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کے باپ، اس کی ماں کو اٹھا کے اس کے پاس لے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایکسیپشنل کے علیحدہ جزاء من ربک عطاء حسابا رب، لیکن اس کے باوجود بھی تو فرق ہے نا، ایک بندے نے جس کی وجہ سے ملا اور جس کی وجہ سے جس کو ملا، ایک فرق تو ہے نا، خود اللہ کی پسند کا فرق تو ہے نا، خود اللہ کی رضا کا فرق تو ہے نا، کوئی یہ فرق کم ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ نصیب فرمائے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض، تمہارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے۔ لوگوں نے تو آسمان و زمین کے درمیان فضا میں بھی رب بنا رکھے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی رب بننے کے قابل نہیں ہے، ان کا رب بھی میں ہی ہوں۔ آپ کا ستارہ کیسی منحوس چال چل رہا ہے، انا للہ، ارے یہ ستارے ہمارے خادم ہیں، یہ سورج ہماری لونڈی ہے، یہ پورا نظام اللہ نے میرا اور آپ کا خادم بنا کے رکھا ہوا ہے، اور جو جس نظام کو اللہ نے خادم بنایا اس نظام کو یہ ناشکر انسان آقا بنا کے پھر رہا ہے۔ یہ ہماری لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ سارا نظام میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اللہ کی عظمت، وجاہت، دبدبہ، روب ایسا ہوگا کسی کو یارہ نہ ہوگا کہ اس کے سامنے بات کی جرت کر سکے۔ آج بھی اپنے باس کے سامنے آپ جاتے ہیں تو آپ کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، تو پھر اس سب سے بڑا باس ہے، جو سب سے بڑا، اس کے سامنے کون کیسے بات کرے؟ لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکہ، قیامت کا دن ہوگا، جبرائیل امین بھی صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بات کی جرت نہیں کر سکے گا کوئی بھی اللہ کے سامنے کی زبان کھولے، چاہے نبی ہو امتی ہو، الا من اذن له الرحمن، البتہ خدا رحمان جس کو اجازت دے وہی بولے گا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کو اجازت ملے گی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی تفصیلات علیحدہ ہیں، اس پہ میں نہیں جاتا۔ وقال صوابا، جسے اجازت ملے گی وہ برحق بات کرے گا، ناحق سفارشیں وہاں نہیں کرے گا، وہ برحق سفارش کرے گا، جو سفارش کے قابل ہوگا خدا کی اجازت سے وہ اسی کی سفارش کرے گا۔
آپ پھر کہیں گے پھر اس کی سفارش کا کیا فائدہ؟ ارے بھائی سفارش کا سب سے پہلا بڑا فائدہ سفارش کرنے والے کو ہے. اللہ محشر میں کھڑے کر کے کریں گے یہ وہ میرے بندے ہیں نہ جو صرف جنت میں جانے کے مستحق ہیں بلکہ یہ اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کی سفارش پہ بھی لوگ جنت جانے کے مستحق ہیں. وقال صوابا ذلك اليوم الحق، یہ عظمتوں والا دن برحق سچا سچا ہے. یہ ذالک کا عظمتوں والا، ہذا نہیں کا موقع نہیں میں بلاغت کے اصول بیان کروں گرامر کے. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. اب بس جس کا جی چاہے جبر کوئی نہیں، رب کے پاس اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تمہیں قریب آ لگے عذاب سے ڈرا دیا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن جو کچھ بندے نے اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائی آگے بھیجی دیکھ لے گا. ویقول الکافر، اس دن کافر کہے گا جس نے حقیقتوں کا، دین کی حقیقتوں کا انکار کیا ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، پیدا ہی نہ ہوتا، انسان ہی نہ بنتا. یا کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مرنے کے بعد مٹی ہوتا اور آج اٹھایا نہ جاتا، حساب کتاب نہ ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.